لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حظ محدود ولا نقد موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. سامنے مطلب شاہ کے ذہن میں کچھ معلومات رکھنے سے پہلے زوجہ سید عاصم عباس رضوی صاحب شہید بہشتی بیمارستان قم میں بہت سخت علیل ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. کہ میں بعد میں کہوں اس سے پہلے آپ اگر آگے تشریف لے آئیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی تاکہ بعد میں آنے والوں کو مشکل نہ ہو. جگہ کو پر کر دیں، خلا کو پر کر دیں، کیونکہ توجہ کیجیے گا ہم فاصلے کے قائل نہیں ہیں، ہم بلا فصل کے قائل ہیں. جب ہم بلا فصل کے قائل ہیں تو ان فاصلوں کو ختم کر دیجیے. صلوات پڑھیں مل کر محمد. ارشاد رب العزت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 105 اے حبیب ان سے کہہ دو اعملوا جو عمل تم نے انجام دینا ہے انجام دو. فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، بس ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مؤمنین بھی دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وَسَتَرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور اس کے بعد تم کو جو ہے پلٹایا جائے گا جو غیب اور آشکار کا جاننے والا ہے. اور جب اس کی بارگاہ میں تم چلے جاؤ گے تو ہوگا وہاں کیا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو خبر دے گا ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ تم کیا کرتے تھے. جن گرامی سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر گفتگو جاری اور ساری ہے. آج یہ چوتھی ویسی مجلس، بندے کی دوسری مجلس. کل یہاں تک عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ کی اگر سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو سیدہ کی پوری زندگی جو ہے قرآن کے سائے میں گزری ہے ماشاءاللہ. اور یقیناً جب سیدہ کی پوری زندگی قرآن کے سائے میں گزری ہے اور جگہ جگہ قدم قدم پر قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں تو پھر اس قرآن کا اثر یہ ہوگا کہ کنیز بھی 20 سال تک قرآن سے گفتگو کرے گی.
کیونکہ ماحول کا بہرحال کہتے ہیں کہ اثر ہوتا ہے، اور جب ماحول کا اثر ہوتا ہے تو سیدہ کی کنیز جو ہے وہ بھی 20 سال قرآن سے گفتگو کر رہی ہے، کم بات نہیں ہے عزیزان گرامی۔ بہرحال عزیزان گرامی اگر ہم دیکھیں سیدہ کی سیرت کا کنیز کا نام آ گیا کہ سیدہ کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو سیدہ کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک دن کنیز کام کرتی تھی اور ایک دن خود کام کرتی تھی، اور جب پیغمبر آئے دیکھا کہ سیدہ کام کر رہی ہیں اور کنیز بیٹھی ہوئی ہے کہ سیدہ یہ کیا کہ بابا جان آج کام کی باری ہماری ہے، اس لیے جو ہے ہم نے کنیز کو جو ہے آرام کے لیے بٹھایا ہوا ہے کہ کل اس کی باری تھی آج ہماری باری ہے۔ تو عزیزان گرامی سیرت فاطمہ سے کم از کم یہ تو درس ہمیں مل گیا نا کہ نوکروں کے ساتھ کنیزوں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرنا چاہیے، کس طریقے سے سلوک کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی کوئی فقیر آ جائے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن سیرت اہل بیت یہ ہے کہ فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ سیرت فاطمہ گھر کے کام کاج کے لیے نوکرانی رکھی ہے کہ سیدہ کچھ آرام کریں، لیکن سیدہ نے ایک دن آپ ایک دن ہم، ایسی سیرت یقین جانیے کہ ہمیں کہاں دکھائی دے گی۔ ہمارے گھر کے لیے مثلا اگر 5 کام کے لیے جو ہے کنیز ہم نے جو ہے نوکرانی کو رکھا ہے اور وہ 4 کام کریں تو ایک کام نہیں کیا تو ہم چڑھ پڑتے ہیں یہ 5واں کام کیوں نہیں ہے، یہ بھی تمہاری ڈیوٹی تھی، لیکن نہیں عزیزان گرامی سیدہ کی سیرت اور اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بانٹ کے جو ہے سیدہ گھر کے کام کاج کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ سیدہ سمجھتی ہے کہ میں عبد خدا ہوں، یعنی کنیز خدا ہوں۔ عبودیت کی منزل پر انسان فائز ہو جائے اور انسان عابدہ بن جائے یا عابد بن جائے، بہت سارے انسان جو ہے تمام مسائل کے جو وہ حل ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ عبودیت کی منزل پر فائز ہونے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے خالق کی معرفت انسان حاصل کر لے کہ کون ہے میرا خالق، کون ہے میرا مالک۔ جب تک اس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن عبد بننے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے عبودیت اور عبد کو ہی نہ اپنایا تو پھر جیسا چل رہا ہے ویسا ہی زمانہ چلتا رہے گا۔ ایک شخص غلام خریدنے کے لیے گیا، اور جب غلام خریدنے کے لیے گیا تو اس نے ایک لسٹ بنائی کہ میں اپنے یہ سارے کام جو ہوں اس غلام کو دوں گا اور کہوں گا کہ اگر یہ تم سارے کام کر سکتے ہو تو میں تمہیں اپنا عبد بنانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لے کر گیا بازار میں، اور جب بازار میں گیا تو یہ غلام کو دیا کہ بھئی یہ کام ہے، میں تجھے عبد بناؤں گا، اپنا غلام بناؤں گا، اس صورت میں کہ یہ تو کام کرے گا۔ اس نے لیا پرچہ اور دیکھا تو یہ میں نہیں کر سکتا۔ دوسرے کے پاس گیا کہ تیرا نام کیا ہے، کہ فلاں، کہ یہ کام کر سکتا ہے، اس نے دیکھا، اس نے کہا نہیں۔ تیسرے کے پاس گیا کہ تیرا نام کیا ہے، فلاں، کہ یہ سارے کام کو کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس ذہن میں توجہ کیجئے، اس طریقے سے کئی اس نے غلام کو دیکھا، اور جب ایک غلام کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد یہ کہا کہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے، تو اس نے کہا جو آپ رکھ دے، جو آپ نام رکھ دے وہ میرا نام ہے۔ تو یہ سمجھ گیا کہ جو نام رکھنے میں بھی میرا محتاج ہے تو وہ بندگی کے کتنے مرتبے پر فائز ہوگا۔ تو اب اہل بیت اطہار کو پہچانیے کہ اہل بیت اطہار کون ہے، کہ جب گھر میں ولادت ہوتی ہے تو نام نہیں رکھتے، وہی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہی آ جائے تو اس کو حسن کہیں گے، وہی آ جائے تو اسے حسین کہیں گے، وہی آ جائے تو اسے زینب کہیں گے۔ سلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ یہ نام رکھنے میں بھی اس ذات کے محتاج ہے، اپنی طرف سے نام کسی کا نہیں رکھا انہوں نے، وہی کا انتظار کیا کہ وہی آ جائے۔ بھائی ذکر میں جب ان کی اتنی بندگی ہے کہ بندگی کے اتنے درجے پر وہ فائز ہیں کہ اپنا نام بھی خود نہیں رکھتے، وہی کا انتظار کیا۔ جب یہ اب عبادت کریں گے، ایسی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ کہ جناب سیدہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ عبادت کر رہی ہیں، محراب عبادت میں کھڑی رہتی ہیں، پیروں میں ورم آ جاتا ہے،
سیدہ عبادت کر رہے ہیں، یہ ہے عبادت سیدہ۔ اور امام حسن اور بعض جگہ پر بہرحال امام حسین سے بھی ہے کہ امام حسن یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شب جمعہ میری مادر گرامی محراب عبادت میں کھڑی ہیں، نماز پہ نماز رکوع سجود و قیام کر رہی ہے اور اس کے بعد دعائیں مانگ رہی ہیں، اور جب دعائیں مانگ رہی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ فلاں کا نام بھی لے رہی ہیں، فلاں کا نام بھی لے رہی ہیں، فلاں کا نام بھی لے رہی ہیں، سب کے نام ذکر کیے۔ اس کے بعد میں نے مادر گرامی کے قریب جا کر کہا کہ مادر گرامی گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں بیٹا اجار ثم داد، پہلے محلے والے، اس کے بعد گھر والے۔ اب اسی سیرت کو اگر ہم دیکھیں، جب ہم امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے دعا کیا ہوتی ہے؟ مولا مجھے یہ دے دے، مولا یہ دے دے، مولا مجھے یہ دے دے۔ پہلے اپنے لیے دعا ہوتی ہے، بعد میں دوسروں کے لیے دعا ہوتی ہے۔ لیکن سیرت سیدہ کیا ہے کہ تم دوسروں کے لیے دعا کرو، خدا تمہاری خود حاجت کو پورا کرے گا۔ کر کے تو دیکھیں، پہلے ہم دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیں، جب ہم دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیں گے تو پھر ہماری ہر حاجت یقین جانی کہ پوری ہوگی۔ کیوں کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ دوسرا ہمارے لیے بھی دعا کرے۔ اور یہی وجہ ہے زین گرامی سیدہ کی عبادت اگر دیکھیں کہ سیدہ عبادت کر رہی ہیں، اور عبادت بھی ایسی عبادت روایت کے جملے ہیں، میں تمام ابتدائی جملوں کو چھوڑ کر کہ سیدہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہیں اور عبادت کر رہی ہیں تو فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، کہ 70,000 ملائکہ سیدہ کو سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عام توجہ کیجئے گا، عام ملائکہ نہیں، من الملائکۃ المقربین، 70,000 ملائکہ کون؟ من الملائکۃ المقربین، جو مقرب ہے ملائکہ کی تعداد بہت زیادہ، لیکن سیدہ کے اوپر سلام کر رہے ہیں۔ اور پھر وَيُنَادُونَهَا بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مریم، اور پھر سیدہ کو اس طریقے سے ملائکہ مریم کو پکارا کرتے تھے، فَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں یا فاطمہ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا، وہ ملائکہ سلام کرتے ہیں سیدہ پر۔ 70,000 کیوں سلام کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ملائکہ فقط نماز کی حالت میں آ کر سیدہ پر سلام کر رہے ہیں؟ بہت ساری علتیں ہو سکتی ہیں، آپ کے اذان عالیہ میں ہوں گی ساری علتیں شاید، لیکن ایک علت جو بہرحال سے ناقص مطالعے میں ہے کہ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ ویسے تو سیدہ کی پوری زندگی عبادت ہے، پوری زندگی سیدہ کی عبادت ہے، ایک لمحہ بھی سیدہ کا ایسا نہیں ہے کہ عبادت سے خالی ہو۔ عزیزان گرامی، سیدہ کو تو بہت بڑی بات ہے، میں کہوں آپ کی زندگی بھی پوری عبادت میں گزرتی ہے، آپ کی زندگی بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ حب علی عبادت، آپ کے دلوں میں علی کی محبت ہے تو عبادت ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے حیدری بر عظمت سیدہ بلند صلوات۔ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا، جب ملائکہ ان پر سلام کرتے ہیں، 70,000 ملائکہ نماز کی حالت میں جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو 70,000 فرشتے سلام کرتے ہیں۔ کیوں نماز کی حالت میں انتخاب کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسان گھر میں مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہو سکتی ہے، بہرحال ایک ناقص مطالعے میں شاید یہ بات آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ویل للمصلین، کہ ویل ہے مسلین پر، نماز پڑھنے والوں نے۔ کون سا نماز پڑھنے والے؟ الذین هم یراؤن، کہ جو اپنی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن عبادت اور خصوصاً نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی اور فحشاء سے روکتی ہے۔
گویا کہ فرشتے آ کر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اور ہوں گے کہ جن پر نماز کی حالت میں لعنت کی جاتی ہے. توجہ کیجئے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. وہ اور ہوں گے کہ جن پر نماز کی حالت میں لعنت کی جاتی ہے، اور وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے روایت ہے رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، قرآن لعنت کرتا ہے. نماز پڑھنے والوں پر ویل ہے. وہ کون سے نمازی ہیں، وہ کون سے قرآن کی قراءت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن پر لعنت کی جا رہی ہے. تو عزیزان گرامی، ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی اور نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز نہیں رہتی. نماز کے بعد کیا چاہتا ہے؟ اگر علی کی محبت نہیں تو قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، وہاں پہ بغض علی میں رکھ کے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو اب وہاں پر لعنت ہی ہوگی. لیکن سیدہ کی نماز وہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. 70,000 فرشتے سلام کرتے ہیں، آ کر یہ کہتے ہیں لوگوں اگر دیکھنا ہے کہ جس کی نماز پوری کی پوری پروردگار عالم کے لیے ہے، جس نماز کو ہر طرح کی نجاست سے بچا کر رکھا ہے، اگر دیکھنا ہے تو آ کے دیکھو کنیز فاطمہ، کنیز سے خود فاطمہ کو. فاطمہ کا مقام یہ ہے وَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا 70,000 ملک من الملائکۃ المقربین. اور یہی نہیں، عظمت فاطمہ یہ ہے اذا قامت فی محرابہا، کہ جب فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے ظہر نورھا لأہل السماء، سیدہ کا نور اہل آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے. کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، جیسے ستاروں کا نور زمین والوں کے لیے چمکا کرتا ہے. یہ ہے عظمت فاطمہ. اندازہ لگائیے سیدہ کی عظمت کو سمجھیے گا کہ عبادت ہے. اور یہی نہیں بلکہ پھر روایت میں ملتا ہے انہا ربما اشتغلت بصلاتها وعبادتها، کہ جب نماز کی حالت میں سیدہ ہوتی ہیں یا عبادت میں مشغول ہوتی ہیں سیدہ، فربما بکا ولدها، سیدہ تو عبادت کر رہی ہے، سیدہ تو نماز میں مشغول ہیں، اور یہاں سے بچہ گریہ کر رہا ہے. فرال مہد یتحرک، تو دیکھتے ہیں کہ جھولا خود بخود ہل رہا ہے. وکانا ملک یحرکہ، ملائکہ اس کو یہ ہے. سیدہ آرام کر رہی ہے، دیکھا کہ جا کے خود بخود چل رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے عظمت فاطمہ. یہ ہے منزل عبودیت، کہ انسان عبد کی منزل پر پہنچے تو ملائکہ بھی خادم بن جاتے ہیں. منزل عبودیت پہ آئیے تو صحیح. عزیزان گرامی، اور عظمت فاطمہ آنے والی آتی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں. صلوات پڑھے گا مل کر محمد. اس دروازے سے آ جائے ادھر جگہ ہے. جگہ پر تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، سب تو بولے یار، جدیدیت، کھانا ملے گا، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند سلوات. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کیا بات، قرآن بھی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اصحاب یمین کی کیا بات، جگہ خالی پڑی. اگر اصحاب یمین میں شامل ہونے تو آگے آ جائیے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. پارلی سے کوئی اور مضمون نہیں لیا، اصحاب الشمال تو میرے پاس ہے ہی نہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی تو عرض کر رہا تھا کہ عبودیت کی منزل پر انسان فائز ہو جائے تو ملائکہ بھی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر عظمت کتنی بلند ہو جاتی ہے، آنے والی آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ چولہے کے اوپر پتیلی رکھی ہوئی ہے اور وہ جوش مار رہی ہے، اب جب جوش مار رہی ہے تو اس کو چلانا ہے، تو چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ چمچہ چاہیے، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدہ پتیلے میں ہاتھ ڈال کر گھما رہی ہے۔ تعجب آ گیا، ان کو بھی تعجب آتا، توجہ کیجئے گا۔ جاتی ہے بابا کے پاس، اور بابا کے پاس جانے کے بعد کہتی ہے کہ بابا عجیب منظر دیکھا ہے۔ کہ کیا دیکھا ہے؟ کہ میں نے یہ دیکھا کہ چولہے پر پتیلی رکھی ہوئی جوش مار رہی ہے، اور سیدہ نے بجائے سے کہ چمچہ داخل کر دی اپنے ہاتھ سے سالن کو گھما رہی تھی، اور سیدہ کا ہاتھ بھی نہیں جلا۔ خاموش رہنا، کسی کو نہیں بتانا۔ اگر یہ فضیلت لوگوں کو پتہ چل گئی تو نہ جانے پھر کیا ہوگا۔ کہا کہ فضیلت فاطمہ کو چھپاؤ، تو عزیزان گرامی فضیلت فاطمہ کو چھپایا، لیکن جب مسجد میں گئے تو اللہ کے حبیب نے اصحاب کے درمیان کھڑے ہو کر کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو عظمت فاطمہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور چھپانا چاہتے ہیں۔ بلند سلوات۔ توجہ کیجئے زندگی میں، مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ فضیلتیں چھپ جائیں، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ فضیلتوں کو اجاگر کیا جائے۔ یہ چاہتے تھے، توجہ کیجئے، یہ چاہتے تھے کہ تولا تو رہے، تبرہ ختم ہو جائے۔ کس طریقے سے ختم ہو جائے؟ کہا جو ہمارے اس دنیا سے چلے جائیں ان کو اللہ والوں کے برابر میں سلا دو۔ جب تم اللہ والوں کے برابر میں سلاؤ گے تو فقط وہاں پر سلام ہی سلام ہوگا، تبرہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا یہ تمہاری چلاکی ہے۔ اب جب میرا ماننے والا امام رضا کے پاس آئے گا، جہاں تولا کرے گا وہاں تبرہ بھی کرے گا۔ سلام پڑھیں گے ملتے محمد آگے ہو جائے گا، آگے ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ ملائکہ خدمت کر رہے ہیں، ملائکہ آ رہے ہیں۔ آیا ممکن ہے کہ ملائکہ ان سے بات کریں گے؟ یہ ملائکہ کی آواز سننا ممکن ہے؟ اگر میں ڈائریکٹ آ کر کہہ دوں کہ جی بالکل ممکن ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے دیکھ رہے ہیں، میں نے روایتیں پڑھی، لیکن ایک جانے گرامی قرآن کا سہارا قرآن یہ کہتا ہے، توجہ کیجئے گا کہ 3 خواتین کا قرآن نے ذکر کیا کہ جو فقط اور فقط ملائکہ کی آواز سنتی تھی، ملائکہ سے گفتگو نہیں کیا کرتی تھی۔ یعنی سن لیتی تھی کہ ملائکہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن خود بولتی تھی ان سے، ملائکہ اس کو جواب دیتے تھے نہیں، یہ نہیں ملتا قرآن میں، نہیں ہے۔ پہلی خاتون میں توجہ، پہلی خاتون کا نام ہے جناب مریم۔ قرآن یہ کہتا ہے جناب مریم کے لیے، یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم اقنتی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ پہلی خاتون، توجہ کیجئے گا، پہلی خاتون کون؟ جناب مریم، کہ جس سے ملائکہ آ کر کہتے ہیں کہ مریم آپ کو اللہ نے صفا بنایا، بطہرک اور آپ کو پاک و پاکیزہ کرا دیا، بس صفا کے علی نساء العالمین، اور آپ کو چنیا عالمین کی نساء کے لیے۔ عزیزان گرامی ادھر سے مریم کی، مجھے یاد نہیں پچھلے سال میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اگر پڑھا تو بہرحال تکرار ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا کہ مریم سے بھی فرشتے گفتگو کریں اور فاطمہ سے بھی فرشتے آ کر گفتگو کریں، تو دونوں میں فرق کیا؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ظاہراً تو پھر کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک دربار سجا ہوا تھا،
کہ جس میں یہ گفتگو ہوئی کہ بتائیے کہ مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جو بھی کہے گا جو افضل ہے اس کے لیے دلیل دے گا, دلیل کے بغیر بات نہیں کرے گا. ادھر میں ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ مریم افضل ہے فاطمہ سے. دلیل کہاں دلیل رکھتا ہوں, ایسے بات نہیں کر رہا میں, بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا. تو ادھر میں کہا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مریم موجود ہے, فاطمہ کے نام کی ایک سورت بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہی دلیل ہے؟ کہا نہیں, دوسری دلیل بھی ہے. کہ کیا دلیل ہے دوسری؟ کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب مریم کی طہارت کی گواہی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دی ہے, ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک واصطفیٰ کے علی النساء العالمین. اور بھی دلیل کا نہیں, بس یہ دلیل. مجمع میں سناٹا چھا گیا, کوئی نہیں بول رہا کہ مریم افضل ہے فاطمہ افضل. اس نے بہرحال دلیل دی قرآن سے. بالکل سناٹا چھا چکا ہے, کوئی نہیں بول رہا کہ دلیل کو کیسے رد کیا جائے. جہاں کوئی نہیں بولتا وہاں علی والا بولتا. جہاں کوئی نہیں بولتا وہاں علی والا بولتا ہے. ایک مرتبہ محب فاطمہ کھڑا ہوا, چپ کر, کجا مریم کجا فاطمہ. جس طریقے سے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے, اسی طریقے سے مریم اور فاطمہ کے درمیان فاصلہ ہے. یہ دلیل نہیں جو تو نے دلیلیں دی ہے. ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ قرآن پیش کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ دلیل نہیں ہے. کہا بادشاہ یہ دلیل نہیں ہے, یہ تیرے دسترخوان کے ٹکڑے بول رہے تھے. دلیل نہیں ہے کہ تیرے دسترخوان کے ٹکڑے ہیں جو بول رہے تھے. تو کیا کہتا ہے کہ فاطمہ افضل کا دلیل کا سن. پہلے اس کی دلیل کو میں رکھتا ہوں. اس کے لیے پہلے یہ دلیل دی کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مریم موجود ہے. کلمہ میرا موضوع ہے جو میں نے لے کر آگے چلنا بھی ہے. پروردگار عالم اہل بیت کا نام قرآن مجید میں جو وہ ذکر نہیں کرتا, اس نے کہا کہ پہلی دلیل جو ہے یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مریم موجود, لیکن فاطمہ کے نام کی سورت موجود ہے. تو سن, ایک نہیں تین سورتیں فاطمہ کی شان میں ہیں. تو کون سی؟ ایک کو سورہ کوثر کہتے ہیں, ایک کو سورہ قدر کہتے ہیں, تیسری کو سورہ انسان کہتے ہیں. یہ تینوں جناب سیدہ کی شان میں. اچھا کیسے دوسری دلیل بھی دی تھی. کہاں اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ طہارت کی گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کے لیے. کتنی مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کے لیے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے واصطفیٰ کے علی النساء العالمین ایک لفظ طہارت استعمال کیا. لیکن فاطمہ وہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دو مرتبہ لفظ طہارت آیا. در ایک مرتبہ اور ادھر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا دو دفعہ آیا. کا اور دلیل بھی ہے. کہاں ایک اور دلیل بھی ہے میرے پاس. کا کیا دلیل ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ فاطمہ افضل ہے مریم سے. کا کیا دلیل ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ فاطمہ کا بیٹا بھی آ جائے, مریم کا بیٹا بھی آ جائے, فاطمہ کا بیٹا بھی آ جائے, مریم کا بھی بیٹا آ جائے, تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. جو امام ہوگا وہ افضل ہوگا, جو مامون ہوگا وہ مفضول ہوگا. صلوات پڑھنا مل کر محمد و آل محمد. بہرحال اور دوسری دلیلیں بھی ہیں کہ مریم سے فقط مریم وہ کہ فرشتے کی گفتگو کو سنتی ہیں, آواز کو سنتی, لیکن بات نہیں کرتی. دوسری خاتون جناب سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی زوجہ. جب فرشتے جناب ابراہیم کے پاس آئے اور آنے کے بعد گفتگو کی, سارہ نے کھانے کا تیار کیا اور کھانا تیار کرنے کے بعد ان کے سامنے جا کے رکھا تو فرشتوں نے نہیں کہا. ابراہیم کی مہمانداری, مہمان نوازی آپ کو پتا ہے, کیونکہ اس دور میں جناب ابراہیم کے دوست بھی تھے, دشمن بھی تھے, اور یہ ہمارے ہاں بھی ہے. اگر مہمان گھر پر آ جائے اور کھانا کھا لے تو سمجھتے ہیں کہ یہ دوست ہے, اور اگر نہ کھائے
کہتے ہیں یہ ہم سے ناراض ہے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ اب کھانا لا کر رکھا لیکن فرشتے کھانا نہیں کھا رہے، جا کر دیکھیں قرآن میں پڑھی سارا واقعہ نقل، کھانا نہیں کھا رہے۔ اب جناب ابراہیم پریشان کہ کریں تو کیا کریں، ایک مرتبہ کہا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اب جناب ابراہیم جو ہے یہ سوچ و پنج میں ہے کہ یہ میرے دوست ہے، یہ دشمن ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو ایک مرتبہ فرشتے یہ کہتے ہیں اے ابراہیم انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں جو ارسال کیا گیا ہے، جو ہمیں بھیجا گیا وہ قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے کہ ہم ان پر عذاب نازل کریں جا کر۔ کیونکہ بیچ ہم جا رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا نبی خدا یہاں پر رہتا ہے، تو ہم نے کہا چلے نبی خدا سے جا کر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، کچھ فیض حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں آ گئے تھے۔ ہماری یہ رضا ہمارے شان کے مطابق نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے رضا، ہم یہ رضا نہیں کھا سکتے، ہم تو فرشتے ہیں۔ یہ گفتگو عزیزان گرامی جناب ابراہیم اور فرشتوں کی ہو رہی تھی تو پردے کے پیچھے جو سارا تھی کھڑی ہوئی تھی فضاحکہ، وہ مسکرائی۔ جب وہ مسکرائی تو یہاں سے فرشتوں نے فبشرناہا باسحاق، ان کو بشارت تھی کس کی؟ اسحاق کی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی سارا کو بشارت دے دی۔ اور یہ سارا نے سنا، سارا نے گفتگو کی، گفتگو نہیں کی، فقط فرشتوں کی آواز کو سنا۔ مریم نے آواز کو سنا، سارا نے آواز کو سنا۔ دو خاتون، تیسری خاتون مادر موسیٰ، وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جو ہم نے وحی تمہاری ماں کو کرنی تھی، ہم نے ساری وحی جو ہے تمہاری ماں کو تمہاری نجات کے لیے وہ کر دی۔ لیکن ایسا توجہ کیجئے گا، جناب مادر موسیٰ سے بھی فقط کہا، لیکن مادر موسیٰ نے ان سے کچھ کلام نہیں کیا، گفتگو نہیں کی، فقط سنا۔ مادر موسیٰ کون؟ کیا نام ہے؟ آپ سب جانتے ہیں مجھ سے بہتر۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں، اور ان کے فرزند جو ہے یہ واقعہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ نجف میں ماہ رمضان میں ایک طالب علم نے افطاری بنائی، اور جب افطاری کو بنایا اور افطاری کو بنانے کے بعد جو ہے وہ جا کر کمرے میں رکھی اور نماز کا وقت ہونے لگا مغرب کی، تو اس نے کیا کیا کہ کمرے کو لاک لگا دیا، تالا لگا دیا، اور جب کمرے کو تالا لگایا یہ سمجھ کر کہ چابی میرے جیب میں ہے، نماز پڑھنے کے لیے مولا کائنات کے حرم میں چلا گیا، اور جب مولا کائنات کے حرم میں گیا اور نماز پڑھ لی، نماز کے بعد جو ہے افطار کرنے کے لیے جیسے اپنے حجرے کے قریب آیا، اب جو جیب میں ہاتھ ڈالا تو چابی نہیں ملی۔ اب بہت ٹٹولی تلاش کی لیکن چابی نہیں ملی۔ اب کرے تو کیا کرے، پریشان کہ افطار بھی کرنا ہے اور افطاری جو ہے اندر رکھی ہوئی ہے، چابی ہے نہیں، اب کرے تو کیا کرے۔ اگر کسی کالے والے کے پاس جائے تو سب دکانیں بند ہیں، سب افطار میں لگے ہوئے ہیں، گھروں میں دکانیں بند، اب کرے تو کیا کرے۔ اس پریشانی کے عالم میں امام علی کے حرم کی طرف واپس پلٹا، اور جب واپس پلٹا تو راستے میں آیت اللہ کشمیری سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی آیت اللہ کشمیری سے ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ آیت اللہ کشمیری نے طالب علم کا چہرہ پڑھا، خیر ہے کہ جی آدھا خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہ نہیں تمہارا چہرہ بتا رہے کچھ پریشان دکھائی دے رہے۔ کہا گا بات یہ ہے کہ میں نے افطاری بنا کے رکھی تھی اور چابی اندر ہی رہ گئی، اور تالا اس لیے لگا دیا تھا کہ شاید چابی میرے جیب میں ہے، اب جو تالا بند ہے وہ افطاری اندر ہے، میں کروں تو کیا کروں۔ آیت اللہ کشمیری نے کہا اگر کسی کو مادر موسیٰ کا نام پتا ہو اور وہ بند تالے پر مادر موسیٰ کا نام پڑھے تو وہ تالا کھل سکتا ہے، تو میری ماں فخر مادر موسیٰ ہے۔ جب مادر موسیٰ میں اتنا اثر ہے کہ بند تالا کھل سکتا ہے تو کیا میری ماں کے نام میں اتنا اثر نہیں ہوگا کہ بند تالا کھل جائے؟ مجھے لے کر چل۔ آیت اللہ کشمیری کو لے کر گیا، آیت اللہ کشمیری نے تالے پر ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ یا فاطمہ الزہرا یہ کہا اور تالا کھل گیا۔ برعظمت سیدہ بلند صلوات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی۔ اب یہ تین خواتین عزیزان گرامی توجہ کیجئے، یہ تین خواتین کہ جنہوں نے فرشتے کی آواز کو سنا لیکن گفتگو نہیں کی، لیکن عظمت فاطمہ کا اندازہ لگایا۔
چھٹے امام فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ محدثہ، کہ فاطمہ کو محدثہ کہتے ہیں. دونوں سب ہیں، محدثہ بھی ہے محدثہ بھی ہے، دونوں ہیں. بہرحال علماء کرام مجھ سے بہتر جانتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے. محدثہ بھی ہیں. امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو محدثہ ولہا تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ فاطمہ کے 9 نام ہیں اللہ کے نزدیک، اس میں سے ایک نام کیا ہے؟ محدثہ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو محدثہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں محدثہ؟ لأن الملائکہ کانت تہبط من السماء، کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. فتنادیہا کما تنادی مریم بنت عمران، تو فاطمہ کو ایسے ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ جیسے کہ مریم بنت عمران کو پکارتے تھے. فتقول، اور کہتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، یا فاطمہ اقنتی واسجدی وارکعی مع الراکعین. لیکن حدیث کا اگلا پھر امام فرماتے ہیں فَتُحَدِّثُوهُمْ وَيُحَدِّثُونَهَا، کہ فاطمہ فرشتوں سے باتیں کرتی تھی، فرشتے فاطمہ سے باتیں کیا کرتے تھے. قرآن میں فقط 3 خواتین کہہ کے فقط سنا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، جواب دیا کرتے تھے نہیں ہے، گفتگو کیا کرتے تھے نہیں ہے. لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ وہ ہے کہ جو فرشتوں سے گفتگو کیا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے کہ فرشتے سے جب پوچھا، یہ روایت ہے تو عزیزان گرامی نے پوچھا کہ مجھ سے کوئی اور بھی دوسری خاتون ہے جو سیدہ نساء العالمین ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا اے فاطمہ مریم ہے، لیکن وہ اپنے زمانے کی خواتین کے لیے ہے، لیکن آپ اولین اور آخرین کی خواتین کے لیے سیدہ نساء العالمین ہے. سلوات پڑھیں مل کر محمد و آلہ جب یہاں تک عظمت فاطمہ پہنچ گئی کہ جناب فاطمہ وہ کہ جو گفتگو کرتی ہیں کس سے؟ فرشتوں سے. اب عظمت فاطمہ کا اندازہ لگائیے کہ فاطمہ جب گفتگو کرتی ہیں تو عجیب بات ہے جو پچھلے سال میں نے 4 مجالس پڑھی تھی، فقط اشارہ کر رہا ہوں، بہرحال یہ نقطہ بیان نہیں کیا تھا، یہ دفعہ کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی عظمت فاطمہ یہ ہے کہ جب اللہ فرشتے سے گفتگو کرتا ہے تو فاطمہ اس گفتگو کو سنتی ہے. یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلق السماء مملیتا ولا ارض مدحیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء. اس نے کہا اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ ملائکہ سے کہہ رہا ہے. یا ملائکتی و یا سکان سماواتی. اس حدیث کو نقل کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ فاطمہ نقل کر رہی ہے. یعنی اگر اللہ فرشتوں سے گفتگو کرے تو فاطمہ سنتی ہے، اور اب اگر فرشتہ اللہ سے گفتگو کرے تو فاطمہ سنتی ہے. یا رب ومن تحت القصاء، یا رب ومن تحت القصاء، کہ پروردگار عالم اس قصہ کے نیچے موجود کون ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے یہ جبرائیل؟ اللہ سے. ناقل کون ہے؟ فاطمہ. یعنی عظمت فاطمہ کا اندازہ تو لگائیے. اگر اللہ فرشتوں سے گفتگو کرے اور فرشتے اللہ سے گفتگو کرے تو فاطمہ سنتی ہے. تو اب عظمت فاطمہ سمجھ میں آ گئی. جو اللہ اور ملائکہ کی گفتگو کو سنے سے فاطمہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آلہ اور عجیب بات ہے کہ شاہ صاحب نیا نکتہ، عجیب بات ہے کہ خطبہ فدقیہ اٹھا کر دیکھے اس میں سیدہ کیا کہتی ہیں. خطبہ فدقیہ میں انی اشہد اللہ و ملائکہ، کہ میں ملائکہ اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ انکما اسخطتما وما رضیتمانی، کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کیا، مجھے راضی نہیں کیا. کس کو بنایا؟ اللہ اور ملائکہ. رسول کو بھی بنا سکتی تھی.
ولی کو بھی بنا سکتی تھی، انبیاء کو بھی بنا سکتی تھی گواہ، لیکن نہیں کہ عظمت فاطمہ دیکھو کہ کیونکہ فاطمہ فرشتوں کی گفتگو سنتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کرے، فرشتے اللہ سے کرے، تو فاطمہ سنتی ہیں، تو فاطمہ کہی انی اشہد اللہ و ملائکہ، میں ملائکہ اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کیا، وما رضیتمانی، تم نے مجھے راضی نہیں کیا، اللہ عزیزان گرامی، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگی جاتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہی نہیں تھی، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، اگر نہیں کیا تھا تو سیدہ کے پاس آئے گی، یہ آنا بتا رہا ہے تو کچھ ہوا تھا ان سے، کچھ کہہ رہا ہوا تو بہت کچھ تھا۔ ہاں زادارو، جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، روایت کے جملے ہیں، اگر یتیم کے سر پر آپ ہاتھ پھیریں گے نا، جب ہاتھ پھیریں گے اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے، ہر بال، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی اپنے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ اب یتیموں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جب مسلم کی شہادت کی خبر حسین نے سنی، مسلم کی بچیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے زانوں پر بٹھایا، اور زانوں پر بٹھانے کے بعد سر پر ہاتھ پھیرا، اور فقط سر پر ہاتھ نہیں پھیرا بلکہ کانوں میں بالیاں پہنی، اور اس انداز سے پیار کر رہے تھے کہ مسلم کی بیٹی عاتقہ یہ کہتی ہے کہ اے چچا ایسے لگتا ہے کہ میں یتیمہ ہو گئی۔ حضرت یہ حسین اہل بیت نے ہمیں طریقہ دیا کہ جب بچے یتیم ہو جائیں نا تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ عزادارو، ایک 4 سالہ بچی در خیمہ پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ عزادارو، یہ سکینہ کربلا پہنچی، اور جب کربلا پہنچی نا عصر عاشور، عزادارو جب حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا اور یہ آواز گونجی، اللہ قد قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا، یہ آواز سکینہ کے کانوں میں آئی۔ عزادارو آواز کا آنا تھا، سکینہ یہ سمجھی میں یتیمہ ہو گئی، اب لوگ آئیں گے سر پر ہاتھ پھیریں گے، کانوں میں بالیاں پہنائیں گے، لیکن عزادارو سکینہ کے تماچے لگے، در چھین لیے گئے۔ سکینہ یہ کہہ رہی تھی کہ بابا بابا، آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، لیکن بابا آئیے دیکھیے آپ کی یتیمہ اور رخسار پر جزاکم ربکم عزادارو، ایک طریقہ امت نے یہ دیا ہے، ایک طریقہ اس سے پہلے امت نے یہ دیا کہ رسول کی رحلت کے بعد سیدہ کے دروازے پر آگ لے کر آ گئے۔ وہ مسائل جو کل پڑھے تو وہ نہیں پڑھنا، کل اشارہ کر کے گزرنا ہے کہ عزادارو آگ لے کر آ گئے، سیدہ در و دیوار کے درمیان آ گئے، محسن شہید ہو گئے، عزادارو پہلو شکستہ ہو چکے، لیکن عزادارو کسی کا والی و وارث ہو، زوجہ کس کو آواز دے گی؟ والی و وارث کو آواز دے گی نا کہ مجھے تکلیف ہو گئی، لیکن ہائے رے غربت فاطمہ کہ علی کو آواز نہیں دی بلکہ آواز دی یا فزت و حسینی، اے فزہ مجھے سنبھالو۔ یہ بعض علماء یہ پڑھتے ہیں ایک آواز دی یا ولدی یا مہدی، اے مہدیہ مجھے سوال، یعنی سیدہ کہنا کیا کہہ رہی ہے؟ یا ولدی
جزاکم ربکم عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ ہاں زدہ مصائب میں ہی جملہ پڑھا جاتا ہے علی کے گردن میں رسی باندھ کر کشا کشا لے جایا گیا۔ وہاں پر ایک یہودی کھڑا جب یہودی نے دیکھا نا کہ علی کے گردن میں رسی باندھ کر لے کر جا رہے ہیں تو فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو ایک شخص برابر میں کھڑا تھا کہ یہ کون سا وقت ہے کلمہ پڑھنے کا، کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے باب خیبر کو کھاڑا تھا، آج گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، خاموش ہے۔ سیدہ نے سنبھال لیا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ کہتی ہے فضا نے سنبھالا کہ فضا میری پہلو شکستہ ہو گئی، میرا محسن شہید ہو گیا، لیکن عزادارو سیدہ اپنا غم بھول گئی۔ ایک سوال کیا، اے فضا ابوالحسن کہاں ہے؟ کہ ابوالحسن کے گلے میں رسی باندھ کر کشا کشا لے کر جا رہے ہیں۔ عزادارو سیدہ اپنا غم بھولی، کلو ابوالحسن کہتی ہوئی گئی اور دامن علی میں ہاتھ ڈالا۔ عزادارو مجھے تعداد کا نہیں پتا کتنی تعداد تھی، یہاں سے اکیلی فاطمہ تھی، وہاں سے 40 افراد تھے جو علی کو کھینچ رہے تھے، جہاں سے اکیلی اللہ دارو جب سیدہ نے دامن علی کو نہیں چھوڑا، ایک ملعون نے کہا کون فوز تو کیا دیکھ رہا ہے؟ سیدہ کا ہاتھ دامن علی سے چھڑا، عزادارو غلام شمشیر اٹھا کر سیدہ کے بازو پر اتنا مارا کہ سیدہ نے جزاکم ربکم عزادارو ایک مرتبہ سیدہ آئیں کہ میں اپنے بال پریشان کروں گی، ان کے لیے بددعا کروں گی۔ علی نے بھیجا سلمان جاؤ سیدہ سے کہو بددعا نہیں کرنی۔ عزادارو بہرحال سیدہ نے بددعا نہیں کی، علی کو چھوڑ دیا۔ عزادارو سیدہ علی کو لے کر گھر آ گئی۔ میں کہوں اے فاطمہ آپ علی کو چھڑا کر لے کر آ گئی، لیکن ایک بیٹی آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا کربلا کے میدان میں دیکھ رہی تھی، وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهَا، اور شمر حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے، آواز دے رہی ہے اما فیکم مسلم، ارے تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں، ارے فاطمہ کا بیٹا شمر کا جزاکم ربکم عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ ہاں عزادارو سیدہ علی کو لے کر آ گئی، صبت علیہ مصائب کی مرضی سیدہ پیدا ہوئی۔ عزادارو کبھی سوچا کہ سیدہ گھر میں رو رہی ہے، لوگ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی سیدہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا۔ سیدہ کے رونے کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ عزادارو کبھی سوچا آپ نے میں ادھر کمرے میں بیٹھ کر رہوں تو نیچے میری آواز رونے کی جائے گی کیا؟ برابر والے گھر میں آواز جائے گی کیا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ سیدہ گھر میں روئیں تو مدینے کے لوگوں کے نیندیں اڑ جائیں؟ عزادار علماء یہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سیدہ کے رونے کی وجہ سے مدینے کی در و دیوار فقط سیدہ نہیں روئی بلکہ مدینہ کی در و دیوار گریا کر رہی ہے۔ ہاں سادات مجھے معاف کرنا، جا کر پڑھیے گا جنت العاصمہ میں روایت ہے اس سیدہ کے جب پہلو شکستہ ہوئی نا، سیدہ سیدھے طریقے سے لیٹا نہیں کرتی، رونے کے لیے جملہ کافی ہے، جس کی پسلی ٹوٹ جائے کیا وہ کرمٹ لے سکتی ہے؟ کہ سیدہ نہ کرمٹ لیتی تھی نہ سیدھا لیٹا کرتی تھی۔ سیدہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ بس عزادار مصائب کا آخری نقطہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مصائب ہو گئے، مجلس ختم ہو گئے۔
वसीयत की सैयदा एक है कि अली आए तो वसीयत नामा देखा, एक है सैयदा वसीयत अली अली ये मेरी वसीयतें हैं। लेकिन अली मैंने ये देखा है कि जो ताबूत उठाते हैं तो वो जनाजा उठाते हैं तो उनका लाशा दिखाई दिया जाता है। ए अली मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मरने के बाद भी मेरा कोई बदन देख सके। ए अली एक ताबूत बनाइएगा जो जिब्राइल ने मुझे बताया है, उसकी निशानी इस तरीके से है कि पहला ताबूत है जो सैयदा के लिए बनाया मौला कायनात ने ये बनवाया। अज़ादारो उस ताबूत में सैयदा को रखा है। लेकिन अज़ादारो जब जनाजा तैयार हो गया और बच्चों को बुला लिया और बच्चों को बुलाने के बाद अब जनाजा उठाया जा रहा है और जब उठाया जा रहा है ना तो अज़ादारो जहां पर हमें वसीयत मिलती है कि अली को वसीयत की है, वहां पर एक हमें ये उलमा बताते हैं कि वसीयत है जो ज़ैनब को की थी। क्या वसीयत है? कह ज़ैनब वो संदूक लेकर आओ। सानिया ज़हरा वो संदूक लेकर आए कि बेटी इसको खोलो। अज़ादारो उसको खोला गया, कहा इसमें से काफूर निकालो जो जन्नत का काफूर है। सैयदा सानिया ज़हरा ने निकाला, कहा मुझे जो है इस काफूर से हुनूत देना, ये जिब्राइल लेकर आए थे। अज़ादारो कहा कि इसके बाद कहा सानिया ज़हरा से इसमें से कफन निकालो। अज़ादारो एक कफन निकाला, कहा ये मेरा कफन है बेटी, ये मुझे कफन देना। कहा दूसरा कफन निकालो। अज़ादारो दूसरा कफन निकाला, कहा ये तुम्हारा बेटी, ये तुम्हारा बाबा का है। अज़ादारो सोचिए तो सही, अली को वसीयत नहीं की, सानिया को वसीयत की जा रही है। ये बेटी को वसीयत, बेटी भी कितनी है? 4 या 5 साल की बेटी है, इससे ज्यादा उम्र किसी ने नहीं लिखी। ये 4 और 5 साल का बेटी है जिसको माँ वसीयत कर रही है। अज़ादारो रो सकते हैं तो रो लीजिएगा इस जुमले पर। अज़ादारो एक मर्तबा कहा ये दूसरा कफन जो है ये तुम्हारे बाबा का कफन है। कहा बेटी इस पे तीसरा कफन भी होगा। अज़ादारो एक मर्तबा का हाँ मादरे गिरामी तीसरा कफन भी है। कहा ये तीसरा कफन तुम्हारे भाई हसन का है। अज़ादारो तीसरा कफन भी सानिया ज़हरा ने निकाला। अब सैयदा खामोश हो गई। एक मर्तबा सानिया ज़हरा संदूक में देखा तो उसमें कफन नहीं था, उसमें कफन नहीं था। एक मर्तबा सानिया ज़हरा ने कहा ऐ मादरे गिरामी आपको पता है कि मैं अपने भाई हुसैन को कितना चाहती हूँ। ऐ मादरे गिरामी इसमें मेरे भाई का कफन नहीं है। सैयदा खामोश। एक मर्तबा सानिया ज़हरा